اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما امامنا سامن الحجج ثامن الائمہ الرضا المرتضی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستدفن فی خراسان بضعۃ منی صلوات۔ قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، سب سے پہلے تو میں تمام حضرات و خواتین حضار محترم ناظرین و ناظرات کو آج کے اس پاکیزہ جشن مبارک یعنی جشن تولد ثامن الحجج ثامن الائمہ امام ثامن و ضامن حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آج کے جشن کو بانیان جشن حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی فیملی سے اسے شرف قبولیت بخشے، اور جتنے بھی مومنین مسلمین آج کے جشن میں تشریف لائے ہیں، شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، اللہ تمام شرکت کنندگان کو آج کے اس عظیم جشن سے فیض یاب بامراد واپس پلٹائے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں مریضوں کو شفا ملے، مرحومین کی مغفرت ہو، حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری۔ بہت تفصیل سے زحمت نہیں دینی اور اطالہ کلام بھی مقصود نہیں، مگر چند الفاظ دیکھتا ہوں کہ کتنے پوائنٹس پر پہنچتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے الخصائص الرضویہ، خاصہائے امام رضا۔ آج ہم وہ خاصے گنوائیں گے جلدی جلدی، پھر دیکھیں گے کنٹینیو رکھیں گے ہر سال کتنے گنوا سکتے ہیں۔ پہلا خاصہ ہمارے امام کا یہ ہے، معصومین میں اتنا مشہور لقب رضا کا نہ کسی فرشتے کا رہا ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی امام کا۔ رضا کا مطلب ہے رضائے الہی۔ ہر نبی و امام کے پاس رضا ہے، مریم و بطول کے پاس رضا ہے، ملائکہ کے پاس رضا ہے، مگر اظہار رضا سامن الائمہ نے کیا۔ یہ
میں اگر یہ جملہ کہوں کہ جن کو رضا چاہیے رضی اللہ عنہم بننے کے لیے، انہیں یا علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا یا امام رضا کے دروازے۔ یہ پہلا خاصہ کہ هو الملقب والمسمى بالرضا وليس احد من المعصومين لقب وسمي بهذا اللقب والاسم الشریف۔ یہ سرکار کا فقط امام رضا است کہ از معصومین لقب معروف رضا دارد، اون رضائی کے پیچھے علی بود اظہارش امام رضا فرمود۔ دوسرا خاصہ الامام الرضا سلام اللہ علیہ کا یہ ہے، اسے خاص توجہ سے سمجھ لیجئے، یہ واحد امام ہیں جنہوں نے ریسورسز استعمال کیے ہیں دشمن کے، تعریف کی ہے اپنے اجداد اطہار کی۔ باقی اپنے ریسورسز سے تعریف آل محمد کرتے رہے، یہ واحد امام ہیں جنہوں نے دشمن کے ریسورسز کو اپنوں کے لیے استعمال کیا۔ ولی عہدی کے قبول کرنے کا اصل ہدف یہ تھا کہ جو نہیں چاہتے تھے ایک معصوم کا ذکر آئے، ان کے دربار میں ہر معصوم کا ذکر ہوتا رہا۔ تیسرا خاصہ امام کا یہ ہے کہ امام کے بعد جتنے امام آئے سب کا ایک لقب مشترک رہا، امام جواد کا بھی، امام ہادی کا بھی، امام عسکری کا بھی، امام زمانہ کا بھی، چاروں کا ایک لقب مشترک رہا اور وہ ہے ابن الرضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام تقی بھی ابن الرضا ہے، امام علی نقی بھی ابن الرضا ہے، امام حسن عسکری بھی ابن الرضا ہے، زمانے کا امام بھی ابن الرضا ہے۔ الاربعۃ من الائمہ بعد حیات امامنا الرضا سمیت باسم ابن الرضا۔ تمام امام ہا کے بعد از امام رضا اومدن ہر کدام لقب ابن الرضا فرزند رضا را داشتن، اور یہ ائمہ اربعہ کو پسند تھا بہت، یعنی ہمارے زمانے کے امام بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کو ابن الرضا کہا جائے۔ یہ عجیب خاصہ ہے امام علی رضا سلام اللہ علیہ کا۔ چوتھا خاصہ امام کا یہ ہے، ایک صاحب ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں میں بیت الشرف میں حاضر ہوا، میں دیکھتا ہوں امام نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں جب امام ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ 10 شمعیں بن جاتی ہیں، ہاتھ نیچے آتے ہیں تو انگلیاں بن جاتی ہیں۔ قنوت میں دیکھا 10 انگلیاں نہیں 10 شمعیں عرش تک جا رہی ہیں۔ کوئی ملاحظہ فرمایا، یہ ان کے چاہنے والوں نے بھی نقل کیا ہے جو ان کے جد رسول کو بھی نور نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہ کہا۔ تو اب میں یہ سمجھا ہوں کہ کیونکہ یہ بنے ہوئے ہیں نور کے، بنائے گئے ہیں ہمارے لیے، ہم ہیں خاک کے، یہ جیسے جیسے ادھر جاتے ہیں نور بنتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ادھر آتے ہیں پیکر بشری میں آ جاتے ہیں۔ پانچواں خاصہ ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا،
میری آنکھ لگ گئی، میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ میرے بیسمنٹ میں، خواب میں دیکھا میرے بیسمنٹ میں حضور آئے ہیں اور ان کے پاس مٹھی میں خرما بھرے ہیں۔ میں نے ان سے خرما مانگے، انہوں نے مجھے دے دیے۔ فعدت تو میں نے گنے تو میں نے دیکھا کہ 18 تھے۔ یہ تو تھا خواب۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہی چال ڈھال، وہی امامہ، ویسا ہی چہرہ، ویسی ہی ریش، ویسی ہی پیشانی، ویسا ہی نور، ویسی ہی رفتار۔ میں نے امام رضا کو دیکھا کہ وہ ظاہراً بنفس نفیس میرے بیسمنٹ میں آ گئے۔ جب امام آئے تو ان کی مٹھی بھی بند تھی۔ میں نے پوچھا سرکار کیا ہے؟ کہا خرما ہے۔ جب انہوں نے مجھے خرما دیے، میں نے گنے تو 18 تھے۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ زدنی، مجھے کچھ اور دے دے۔ فرمایا لو زاد جدنا لزدناکا، اگر ہمارے نانا نے زیادہ دیے ہوتے ہم بھی زیادہ دیتے۔ یا علی یا علی۔ امام رضا نماز می خوند، یہ کسی اومد دید کے وقتی کے امام دعا می کنے این 10 تا مشعله، این 10 تا انگشت نیست. وقتی دستش پایین میاد انگشت میشه، چون ساخته شده از نور و فرستاده شده برای خاک. وقتی که وجود اینها به طرف بالا میره نور میشه، وقتی که پایین میاد بشر میشه. یکی میگه که من در مسجد خواب دیدم، پیامبر اکرم اومد در خواب من و مرا 18 تا خرما داد. 18 تا. بعد از چند روز دیدم که در زیر زمین من، سرداب من، امام الرضا اومد. شکل پیغمبر بود، قیافش قیافه پیغمبر بود، صدای پیغمبر بود، قدش قد پیغمبر بود، نورش نور پیغمبر بود. وقتی که میرفت اینجوری میرفت که پیغمبر میره، وقتی سخن میگفت اینجوری سخن میکرد که پیغمبر داره سخن میگه. ایشون هم در دستش خرما بود به من داد. من اون خرما را هم شمرده بودم 18 بود، این را هم شمرده 18 شد. من گفتم آقا زیاد بده. گفت اگر جد ما زیاد داده بود ما هم کم نمی دادیم. یا نهاد عند امام رضا كان تمر 18 حبة تمر، أعطى في المنام إلى واحد الشخص، أحد الأشخاص. بعد هو قال أنا رأيت إمام الرضا في سرداب وهو أعطاني 18. أنا قلت زد لي يا ابن رسول الله، قال لو زاد جدنا لزدناك. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ 5واں امتیاز ہو گیا، 5واں خاصہ ہو گیا سرکار کا. اور یہ بھی بتایا امام الرضا نے کہ زیادہ مانگنے والے یہ جو 18 دیے ہیں نا، یہ 18 سال عمر اللہ سے بڑھا دی ہے تمہاری. اب میں داد دوں گا حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو اور ان کے بچوں کو، جو یہ نیاز لاتے ہیں. نیاز عمر بڑھاتی ہے، یہ نیاز عام نہیں ہے، اس سے عمر بڑھتی ہے. امام الرضا کی نسبت سے اگر خرما آ جائے تو 1 سال عمر بڑھا دیتا ہے. آئی تو حاجی نذیر بھی لائے ہیں مٹھائی، اسی لیے اللہ ان کی بچیوں کو بھی، سندس کفل کو، خاص طور پہ سندس کو شفاء کلی دے، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں اللہ ان کو شفا دے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، پرویز احسن نے خاص ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور بڑے خوش ہوئے ہیں یہ جو ماشاءاللہ یہ
اللہ کے فضل و کرم سے آج بہترین ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب کی طرف سے بھی اور خلیفہ صاحب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے مجھے خیال آیا، میں آپ سے کوئی بہت دور تھا، 5 گھنٹے دور تھا، تو مجھے خیال آیا کہ آج جشن ایسا منانا چاہیے کہ امام الرضا خود داد دے، اس لیے یہ بہترین ماشاءاللہ ڈیکوریٹ کیا گیا۔ اور جی ہاں، میں اس سسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیچاری رات کو دیر وقت تک یہاں رہی ہے، اللہ اس کو بھی اجر دے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ یہ بچے بھی جو ان کمیونیکیشنز کو بھیج رہے ہیں، اور یہ سمد خان بھی اور منظور حسین بھی ماشاءاللہ یہ جو میڈیا سے آئے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نام بنام دعا کرتا ہوں ہمارے زیغم صاحب کو بھی اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ راجہ شہزاد حسن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آغا مختار کے لیے بھی، آغا اصغر کے لیے بھی، ہمارے زیدی صاحب کے لیے بھی، خاور صاحب کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، صحت سے رکھے ماشاءاللہ۔ بس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ آج میں نے ایک، یہ 5 ہو گئے نا ماسٹر جی، اچھا چھٹا سن لیجئے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں جائیں گے، پھر آئندہ انشاءاللہ اس دفعہ اچھے ہو جائیں گے۔ کسی نے امام الرضا سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ علامات امامت کیا ہے؟ بس یہ آخری پوائنٹ، علامات امامت کیا ہے؟ امام نے شروع کیا، امام نے فرمایا کہ ان الامام یکون اعلم الناس واحکم الناس واتقى الناس واسخى الناس واشجع الناس۔ امام کو چاہیے کہ وہ زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو، جو مسئلے بیٹیوں سے پوچھے وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ امام وقت باید از تمام مردم بیشتر دانش داشته باشد۔ دوسری صفت فرمایا احکم الناس، امام لوگوں کے فیصلے کرے، لوگوں کی عدالتیں امام کے فیصلے نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا حاکم، اس سے مراد وہ قاضی، سب سے بڑا قاضی احکم الحاکمین کی طرف سے جو احکم الناس ہو وہ امام ہوگا، جو محکوم ناس ہو وہ امام نہیں ہوگا۔ جو یہ کہے میں تو نہیں بننا چاہتا تھا اس نے بنا دیا وہ نہیں ہو سکتا، جو یہ کہے میں نہیں بنا اس نے بنایا ہے وہ ہوگا امام۔ امام باید قضاوتش از تمام مردم بیشتر باشد، دیوان عالی دنیا باشد۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا قاضی ہو امام، یہ دوسری صفت ہے امام۔ تیسری فرمایا اسخی الناس، اتقی الناس، سب سے بڑا متقی ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب منبر پہ بیٹھنے والا کسی کو امام المتقین پکار رہا ہو تو وہ منبر پہ بیٹھ ہی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ امام کو چاہیے وہ سب سے بڑا متقی ہو، اس سے بڑا کوئی متقی پبلک میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں امام۔
تو جو 40 سال بت پوجتے رہے وہ اتقى الناس کیسے بن جائیں گے؟ سب سے بڑا متقی ہو، وَأَعْبَدَ النَّاسِ سب سے بڑا عابد ہو، ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتا ہو، نہ وہ جس کی اپنی نمازیں قضا ہو رہی ہو اور بچے فن بنا رہے ہو۔ عابد الناس سب سے بڑا عابد ہوگا، امام سب سے بڑا عابد ہوگا۔ وَأَسْخَى النَّاسِ امام سب سے بڑا سخی ہوگا۔ امام یہ کہہ سکے جب اس کے سامنے کوئی حاتم کی تعریف کرے، حاتم کی تعریف کرے، تو امام یہ کہہ سکے تم نے کہا اس کے محل کے 10 دروازے تھے، 10 کیوں بنائے تھے حاتم نے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ ایک سائل 10 جگہ سے آ کے لے، بار بار ایک سائل ایک ہی دروازے پہ لے، ایک ہی دروازے پہ لے کر شرمندہ نہ ہو، اس لیے 10 بنائے ہیں کہ جگہ جگہ پہ جا کر شرمندگی اور خفت بچائے۔ اور امام آگے سے جواب میں یہ کہہ سکیں ہم اپنے ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ سائل کبھی کسی دروازے پہ جاتا ہی نہیں۔ اشجع الناس امام سب سے بڑا بہادر ہو، بھاگنے والا امام نہیں ہوتا، بھگانے والا امام ہوتا ہے۔ امام شجاع ترین ہو، اشجع ہو، امام سب سے زیادہ اشجاع ہو، جس نے 86 جنگوں میں سے 84 جیتی ہوں وہ اشجاع ہوگا، یا جو 2 جنگوں میں سے بھاگ آئے ہوں وہ شجاع ہوں گے۔ امام سب سے شجاع ہوگا، سب سے بہادر ہوگا۔ یکون مطہرن، سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں امام وہ ہے جو پاک پیدا ہوتا ہے، پاک ہی دفن ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام اسے کہتے ہیں جو کبھی نجس نہ ہو۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ تبھی تو سب کے دروازے حضور نے مسجد سے بند کر دیے، علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا۔ سب پہ نجس حالت طاری ہوتی تھی، نہ علی پہ ایسی حالت طاری ہوتی تھی، نہ بطول پہ ایسی حالت طاری۔ انما یرید اللہ، امام وقت باید بیشتر متقی باشد، بیشتر عبادت بکنے، بیشتر دارای تقوی باشد، عبادتش بیشتر باشد، از مردم سخی ترین باشد و از مردم شجاع ترین باشد، ترسو نہ باشے۔ ترسو کہتے ہیں، ترسو میں تو نہیں، ترسو نہ باشے، بزدل نہ ہو، امام ترسو نہ ہو، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یرا من خلفہ کما یرا من بین یدیہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ امام وہ ہوتا ہے جیسے سامنے سے دیکھے ویسے بغیر آنکھوں کے پیچھے سے دیکھے۔ یا علی یا علی، لا یکون لہ ظل، سبحان اللہ۔ امام اسے کہتے ہیں جس کا سایہ نہ ہو۔ آپ ابھی تک پیغمبر کے بارے میں ڈاؤٹ میں بیٹھے ہیں کہ سایہ تھا نہیں یا 14 کا سایہ نہ تھا۔ کچھ توجہ ہے؟ کیوں سایہ نہیں؟ توجہ، سایہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی جانب سے نور کم ہو جائے۔ ان کا نور تو کبھی کم ہوا ہی نہیں، ان کا سایہ کہاں ڈھونڈ؟ وہ جو ابھی آپ نے سنا سورج سے زیادہ، شاہ جی پڑھا ہے نا، سورج سے زیادہ ان کی زور فشانی ہے، یہی وہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سایہ نہ ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب بطن مادر سے الى الارض آئے، جب اذا سقط من بطن امہ الى الارض، جب شکم مادر سے
زمین پر آئے تو واضعاً راحتہ یعنی کفتہ برقبتہ یوں ہتھیلیاں لگائے زمین پر شاہدن بالشہادتین، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھے پیدا ہوتے ہوئے، و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھے۔ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں پڑھا ہے وہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ امام وہ ہے کہ جو پہلے روز کلمہ شہادت پڑھے، جو پہلے روز کلمہ شہادت پڑھے اسے کہتے ہیں امام۔ یکون اطیب من المسک، وہ مسک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو، جس میں بدبو ایگزسٹ نہ کرے اسے امام کہتے ہیں۔ امام ہمیشہ خوشبو دارت بدبو نہ دارت، امام کا یہ کمال ہے۔ امام ہمیشہ، اور پھر امام اولا من الناس بانفسہم، امام ہر دور کے ہر انسان سے اولا ہوگا، اسی پر ہے مولا، وہی اولا ہے وہی مولا ہے۔ تبھی تو کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اولا ہو۔ اکف الناس مما نہان ہو، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، امام وہ ہوگا جو دوسروں سے زیادہ رکے، یعنی امام معصیت نہیں کر سکتا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اگر علی بھی متقی نہ ہوتے تو جنت نہ جاتے۔ احمقو، جنت تو بنی ہی ان کے قدم سے ہے، ان کے دم قدم کا نام تو جنت ہے، ان کی اب ان کے لیے کوئی سپرنٹینڈنٹ کے لیے شرط لگا سکتا ہے کہ یہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا؟ اب ان کے لیے جو کہ قسیم النار والجنت ہیں، ان کی اولاد جو سیدہ شباب اہل الجنت ہیں، یہ اپنے باپ کے بارے میں کہیے، اپنے چچا کے بارے میں کہیے، آل محمد کے بارے میں ایسی طبع آزمائی نہ کیجیے۔ آل محمد کو اس وقت اللہ نے یہ سب عنایتیں دی ہیں جب وہ ادوار نورانی میں تھے۔ تو یہ کچھ آ رہی ہے، ایک عجیب ہے جملہ، اگر ناراض نہ ہو اور تھکے نہ ہو تو بتا دوں۔ استوا علیہ، امام وہ ہوتا ہے در النبی، امام وہ ہوتا ہے جس کو امام کا لباس، امام وہ ہوتا ہے جس کو نبی کا لباس فٹ آ جائے۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا کہ حضور کے قد میں اور علی کے قد میں فرق تھا، مگر جب گئے تھے خندق میں تو فرق تو نظر نہیں آیا۔ امامہ بھی فٹ آ گیا، عبا بھی فٹ آ گئی، قبا بھی فٹ آ گئی۔ بستر پہ بھی دیکھ لیں، بستر پہ بھی شب ہجرت میں وہ پہچان ہی نہ سکا جس نے گھٹنیاں چلتے ہوئے نبی والی کو دیکھا تھا۔ وہ 40 سورما ساری رات یہی سوچتے رہے کہ محمدنا نائم، ہمارا محمد سو رہا۔ تو بھیا پھر فرق کہاں تھا؟ یہ فرق تاریخ کو نظر آ گیا، ان کو تو نظر نہیں آیا۔ تو امام وہ ہوتا ہے جس پر لباس فٹ آ جائے۔ وَعِنْدَهُ سِلَاحُ الرَّسُولِ وَالْأَئِمَّةِ، امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبی کا اور سابقہ اماموں کا اسلحہ موجود ہے۔ یہ امام وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَاب، ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی دعا کبھی رد نہ ہو۔ امام کی دعا تو میں امام رضا سے کہوں گا کہ یا امام آج آپ دعا فرما دیجئے ہمارے لیے، آپ کی دعا تو رد ہوتی نہیں۔ ہم نے عقیدت کے ساتھ یہ سجایا ہے آج المہدی سنٹر کو، بڑی محنت سے آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت مجمع آیا ہے، اللہ بانیان کو بھی اجر دے، سننے دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو بھی اجر جزا مرحمت فرمائے۔ تو یا امام آپ آئی دعا فرما دیجئے تاکہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، کرونا بھی ختم ہو جائے، فقر و فاقہ بھی ختم ہو جائے، حادثات بھی ختم ہو جائے، موت لکھی ہے تو حیات میں بدلوا دیجئے، حادثات لکھے ہیں تو شفا میں بدلوا دیجئے، اس لیے کہ آپ تو آہو کے ضامن ہیں۔
اگر آپ جانوروں کو خالی نہیں پلٹاتے تو اپنے چاہنے والوں کو کیسے خالی پلٹائیں؟ دعاؤ مستجاب وعندہ اور اس کے پاس، امام کے پاس صحیفۃ، ایک صحیفہ ہوتا ہے، ہر امام کے پاس ایک صحیفہ ہے، قرآن نہیں، قرآن وہی ہے ایک ہی، ہر امام کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے، فیہ اسماء محبیہم الی یوم القیامہ، اس صحیفے میں قیامت تک کے محبین اور شیعوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے امام الرضا علیہ السلام نے جو شرطیں بیان کی، تقریباً میں نے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں وہ بیان کر دی۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، اللہم تقبل منا ھذا المحفل وابعث ثوابہ الی مرحومی مؤسسی ھذا المحفل وشرکاء ومرحومی شرکاء ھذا المحفل، اللہم اغفر ذنوبہم وإیانا واختتم امورہم بالخیر وإیانا ورحم علی احوالہم وإیانا وجل ھذا المحفل ذخرا لغفراننا یوم الورود وذخرا لقبورنا وسائر اعمالنا واحوالنا فی الدنیا والآخرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس جشن کو اپنی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس مومن و مومنہ نے اس جشن میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کی ہے، بالخصوص شرکت کی صورت میں، پڑھنے سننے کی صورت میں، ناظرین و ناظرات نے سب کو اجر و جزا عنایت فرما۔ یا اللہ مومنین مومنات کو کثرت کے ساتھ جشن ہائے پاک میں، مجالس میں شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہم سب سے فقر و فاقے کا خاتمہ فرما۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو بھی مکمل طور پہ صحت یاب فرما۔ دیگر بھی جو منظورین ہیں، حاجی سلامت علی کو بھی مکمل طور پہ شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح قرار دے۔ یا اللہ جن کے پاس امکانات ازدواج نہیں ہے ان کی شادی کے امکانات جلد مہیا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام الرضا کا، امام الرضا مشہور ہے حدیث سلسلۃ الذہب سے، ان کی حدیث سلسلۃ الذہب کا واسطہ اور اس سلسلے کا واسطہ، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اطہار کا واسطہ، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، مومنین میں آپس میں محبت و اخوت عطا فرما، بغض و عناد کو ختم فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا المہدی سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کو زیارات اتباط مقدسہ نصیب فرما، امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔